بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آ گئی شام غریبہ، لٹ گیا زہرا کا گھر، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر. شام غریبہ نمودار ہو گئی، بیواؤں کی شام، قیدیوں کی شام، اسیروں کی شام، یتیموں کی شام. کوئی نہ تھا میدان کربلا میں جو حسین مظلوم کی نصرت کرتا. 70 قدم کے فاصلے سے بہن صدائیں دیتی رہی، اے شیم اس گلے پہ خنجر نہ چلا، یہ بوسہ گاہ رسول ہے. اے شیم اس لاش پہ گھوڑے نہ دوڑا، یہ محمد کا نواسا ہے. عزاداروں جب ظالموں نے ایک ایک کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد یہ فوج اکٹھا ہوئی اور پسرے ساتھ سے کہتے ہیں کہ اب سب کو قتل کر دیا گیا، اب ہمارا کام تمام ہو چکا ہے، اب جنگ ختم ہو گئی ہے. پسرے ساتھ کہتا ہے کہ ابھی تو سب سے بڑا کام باقی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ ابھی تو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے منگائے گئے اور کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے حسین کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. یہ وہ افراد ہیں کہ جب حسین کے لاشے کو پامال کر کے کوفہ میں پہنچے اور ابن زیاد سے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ انعام دینا، ابن زیاد نے کہا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. ابن زیاد کہتا ہے کہ کس طرح سے دوڑائے؟ انہوں نے جواب دیا نحن رززنا الصدر بعد ظہرہ، ہم نے حسین کی پشت کے بعد حسین کے سینے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچل دیا. عزاداروں حسین کا بے گور و کفن لاشا کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا. حسین کی لاش پامال کر دی گئی. اب پسرے سعد نے حکم دیا اب حسین کے خیام کو آگ لگا دی جائے. ادھر سے ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے ظالم بڑھے، حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی. جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی اور دوسرے خیمے سے پھر تیسرے خیمے میں جاتی. ایک وقت وہ آیا کہ جب سارے خیمے جل گئے، سید سجاد کا بازو ہلا کے زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، اب سارے خیمے جل گئے، اب یہ بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا بے ردا باہر نکل جائیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اپنی جان کا بچانا واجب ہے، بے ردا خیموں سے باہر نکلیے. بیویاں سر برہنہ خیموں سے باہر آنے لگی. عزاداروں ایک ایک خیمے میں آگ لگائی جانے لگی. اب راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک 4 سال کی بچی تھی کہ جو سہم کے پیچھے ہٹ رہی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. راوی کہتا ہے میں نے بڑھ کے چاہا کہ آگ بجھاؤں، یہ بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی اور کہتی ہے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگا،
ارے میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں، ہاں اگر محبت کرتا ہے مجھے نجف جانے کا راستہ بتا دے، میں اپنے دادا سے جا کے شکایت کروں گی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ہاں عزیزو، سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اب ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے ہیں اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں۔ زینب نے سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بہن زینب ہم اجڑ گئے، ارے میں نے ایک بچے کو دیکھا، حسین کی سکینہ نظر نہیں آ رہی، نہ جانے سکینہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بہنیں چلی، آواز دیتی جا رہی ہیں اینا اینا سکینہ، اے میری بچی سکینہ کہاں ہو۔ اب جیسے ہی گودال قتل گاہ میں پہنچی، ایک لاش بے سر سے آواز آئی اے زینب ارے آہستہ بولو، میری سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے، میری بچی میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی اور سکینہ کو اٹھایا، اے میری لاڈلی، ارے لاش کی پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے، یا اس پہ لباس ہو یا اس کا سر موجود ہو، نہ اس لاشے پہ لباس تھا نہ اس لاشے پہ سر ہے۔ ارے تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے کہا ہے پھوپھی اماں جب مجھے تماچے لگ رہے تھے میں بابا کو پکارتی ہوئی آ رہی تھی، اس لاشے سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بچی سکینہ میرا بابا ادھر ہے۔ بس ازادارو، زینب نے سکینہ کو لیا اور ایک مرتبہ دوبارہ اسی مقام پہ آئی۔ اب چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو ان جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بٹھایا اور زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ بچوں گھبرانا نہیں، آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، آج زینب عباس بن کے پہرا دے گی۔ علی کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا، کیا دیکھا کہ دور سے کوئی سوار چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے آنے والے، ہمارے بچے ابھی تھک کے سوئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اگر کچھ لوٹ نہ ہو تو دن کے اجالے میں آنا، مگر یہ سوار چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ہمارے قریب نہ آنا، یہ سوار چلا آ رہا ہے۔ ارے زینب نے ایک مرتبہ پھر کہا ارے قریب نہ آنا ورنہ اپنے بابا کو نجف سے آواز دوں گی۔ یہ سوار نہ رکا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی اور گھوڑے کی لجام کو پکڑا، میں تجھے کہہ رہی ہوں آگے نہ بڑھ۔ اتنی دیر میں اس نے نقاب الٹ دی، اے زینب ارے میں تیرا بابا۔ زینب باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا اب آئے ہو، جب میرا بھیا مارا گیا اس وقت کیوں نہ آئے جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ اے بابا ہمارا گھر اجڑ گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔